بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، حاضرین جمعہ، چمن رسالت کے پروانوں، عزت ماں پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور توحید خالص کی دولت سے ہم کو مالا مال کیا۔ وہی اللہ ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل لا شریک ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں موت اور حیات ہے، وہ جس کو چاہے جس حال میں رکھ کر آزماتا ہے۔ بس صلی اللہ وحدہ لا شریک له کی جتنی بھی تعریف اور توصیف، کبریائی بڑائی، حضور کی برتری، حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا لنگن درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قربانی اسلام کی نظر۔ اس لیے کہ جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی قیمتی اوقات اس مبارک مہینے میں گزر رہے ہیں۔ آج 2 ذی الحج 1441 ہجری چل رہی ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ مبارک، یہ حرمت کا مہینہ ہم کو نصیب کیا۔ کیسا؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ، جس کی قسم اللہ خود کھا رہا ہے ان ایام کی۔ والفجر وليال العشر، قسم ہے فجر کی 10 راتوں، اللہ ان دنوں کی اللہ قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ تو ہم کو جاننا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ اس اہمیت کو سمجھ کر ان ایام میں کیا کام کرنا چاہیے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ خود دوسری آیت میں جو مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ کوثر کہتے ہیں، انہی 2 کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد ہمارے دل و دماغوں میں اور ہر گھر میں ایک ہی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، قربانی۔ قربانی، اسی لیے قربانی اسلام کی نظر میں، قربانی کس کو کہتے ہیں، کیسی قربانی اللہ کو پسند ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ انہی 2 باتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور قربانی کا قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا ہے، ایک اس میں اور دوسرے سورہ انعام میں 162 نمبر کی آیت میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، جینا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ نماز، قربانی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بدنی عبادات میں افضل عبادت نماز اور مالی عبادات میں افضل عبادت قربانی۔ تو اللہ نے دونوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ جب ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ حدیث ان کو یاد ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو، بالکل صحیح حدیث ہے، مگر نماز کی قربانی دیکھو، نعوذ باللہ، اذان ہو رہی ہے اور ہم بکرے کو چرا رہے ہیں، اذان مؤذن بلا رہا ہے، یا الصلاۃ
مخصوص ایام میں ہے، مگر وہ قربانی جس کو اللہ مقصود ہے، اللہ کو مقصود ہے، وہ زندگی بھر ہے۔ آج بھی قربانی کا ثواب اللہ کے نبی نے کہا، جمعہ کے دن جو سب سے پہلے اول وقت مسجد میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی، اس کے بعد گائے کی قربانی، اس کے بعد بکرے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کی قربانی، درجہ درجہ ہر وقت قربانی لگی ہوئی ہے، مگر جان کی قربانی ان 4 ایام میں، 4 ایام میں 10 11 12 13 ذی الحج۔ تو وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہما وقت دینا چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی احیاء ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کی کہ دنیا کی تاریخ آج تک وہ قربانی نہیں پیش کر سکی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی کا جذبہ اور شوق، وہ اللہ کے نام پر ایثار ہونے کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیے، چھری رکھ دیے، فَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے دمبا جنت سے نازل کیا کہ کیا قربانی دونی، اے ابراہیم اسماعیل کو رکھو، دمبا ذبح کر دو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہی ہے اللہ کا وعدہ ہے ابراہیم، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت کی صبح تک یہ تیری قربانی کا جذبہ ہم دنیا میں باقی رکھیں گے۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے آج ہے کل بدل گیا، یہ دنیا کا قانون دستور نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں، عصر میں مغرب میں چینج ہو گیا، مغرب میں عشاء میں چینج ہو گیا، یہ رسم نہیں ہے، ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی۔ ایسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ تو محترم سامعین، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، لنگڑا لنگڑا، کان کٹا، آنکھ کٹا، آنکھ ٹوٹی ہوئی، پیر اتنا دھلا پتلا کہ گر رہا پڑ رہا نہیں، بے عیب جانور کو اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کی تعریف بھی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم سے قربانی کا سلسلہ نہیں ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پیش کی ہے، اور اس کے اندر 2 نقطے ہیں، غور سے سنیے۔ قربانی رد بھی کی جا سکتی ہے، انکار بھی کیا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری قربانی تمہارے منہ پہ مار دے گا، جیسا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ قربانی کرنے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتے کہ قربانی قبول ہوئی، تو اللہ نے بتایا ہے کون سی قربانی قبول کرتا ہوں، کون سی قبول نہیں کرتا، اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لمبی بات ہے، مختصر وقت میں آپ کو میں سب بات مدعے کی بات کرتا ہوں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کیوں کیا؟ باپ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر دیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، اسے غصہ آ گیا۔ دیکھیے غصہ شیطان، غصہ آنے کے بعد آج مرڈر کرتا ہے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل میں قاتل اور مقتول کون ہے؟ ہمارے استاد نے نقطہ بتائے تھے، جس کا نام خواب سے شروع ہوتا ہے وہ قاتل ہے، حابیل ہا سے شروع ہوتا ہے وہ مقتول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سن لو، قیامت کی صبح تک زمین پر کہیں بھی قتل و غارت کی ہوگی، اس کے اندر قابیل کا ایک حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اچھے کاموں کی بنیاد ڈالو تو مرنے کے بعد بھی تم کو اچھے کا ثواب ملتا ہے، برائی کی بنیاد مت ڈالو۔ تو دوسرا پوائنٹ، جس طرح اللہ نے حابیل کی قربانی کو رد کر دیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، حابیل کی قبول کیا، تو آج بھی وہ کر سکتا ہے۔
اگر ہمارے پاس وہ جذبہ اخلاص للہیت خشوع و خضوع اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو قربانی کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالَ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فٹ ہوگی بات، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت، چمڑا وغیرہ وغیرہ خون کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کتنی جامع حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ ایک کام، یہ نماز ہے، قربانی، یہ حج، یہ عمرہ کس کے لیے کیا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، جبکہ دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ قربانی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا اڑوس پڑوس کو خوش کرنے کے لیے۔ بازو والے لے، ہمیں بھی لے، بچے جان کھا رہے تھے، بکرا لو بکرا لو بکرا لو، لا لیا۔ کیا ہوا؟ قربانی بچوں کے لیے نہیں کہ اللہ کے لیے؟ تو محترم سامعین، اللہ کے لیے ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور کتابوں کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے ریا، دکھاوا۔ آج تو واٹس ایپ کا دور ہے، ڈی پی بھی رکھ رہے موبائل میں، ڈی پی، میرا کتنا موٹا بکرا ہے، تیرا کتنا موٹا بکرا ہے، تو کتنے میں لایا، میں کتنے میں لایا۔ اور اس کو بھی ریا میں شمار کیا ہے۔ اگر کسی نے 30,000 کا بکرا 50,000 میں خرید رہا ہے، وہ بھی ریا میں، ہاں 1,000 2,000۔ اس کے فوائد میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آخر میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا مال ضائع کرتے ہیں، آخر میں بتاؤں گا۔ تو ریا یہ بھی ہے، اگر کسی نے 30,000 32,000 میں لینے کا تھا، 50,000 آئی کو بھی اتنا مہنگا لیے، میری مرضی، مجھے پسند آیا، غلط۔ تو محترم سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ کو قربانی، چاہے نماز یا قربانی، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اخلاص، یہ بنیاد ہے۔ دوسری، طریقے نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، تبھی وہ قربانی، تبھی وہ نماز، تبھی وہ تمہارا ہر کام قبول ہوتا ہے۔ اخلاص ہونا، طریقے نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ آپ نے 50,000 کا بکرا لایا، نماز کی عید کو آنے سے پہلے ذبح کر کے آئے، کیا؟ ارے میں خریدا تھا، میں ذبح کر کے آیا۔ سنو، اس کا وقت بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے خریدنا چاہیے، اخلاص سے خریدنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعید، جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، اس کو پھر دوبارہ قربانی دینا ہوگا۔ یہی قربانی کا جانور نماز کے بعد ذبح کر دیں گے، قربانی میں شمار، نماز کی عید سے پہلے ذبح کر دیں گے، عام ذبیحہ۔ حضرت براء رضی اللہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید کے دن سب سے پہلا ہم نماز پڑھیں گے، سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر گھر جائیں گے، اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ جو نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کر دیا، قربانی نہیں ہوئی۔ کیا معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی افضل اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اپنے ہاتھوں سے ذبح۔ کیوں؟ کہ ایک اسپرٹ
50,000 का, 40,000 का, 30,000 का, 20,000 का, 15,000 का जानवर क्या है अल्लाह, वक्त आए तो इससे ज्यादा कीमती शय, कीमती चीज मेरी जान है, मेरी जान भी कुर्बान हो जाए। अगर नहीं आता है, दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के भी ज़बा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जो ज़बा करते हैं उनके साथ रहना चाहिए। हमें अंदर बैठे खून जितने नहीं होता सब को ज़बा करो मुझसे बोले दिए नहीं, तुम्हें साथ भी रहना। आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बानी करे, 100 ऊंट, उसमें 63 ऊंट, 63 ऊंट को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़बा किया था और 37 ऊंटों को हजरत अली ने अपने हाथों से ज़बा किया। इससे भी मालूम होता है कि अपनी कुर्बानी का जानवर खुद ज़बा करना है और इसमें जज्बा पैदा होता है। नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अफजल अपने हाथों से करना चाहिए। उसका गोश्त खुद खाए, दूसरों को खिलाए। अल्लाह का हुक्म है सूरह हज में, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, रिश्तेदारों को ये खिलाना चाहिए। तो मोहतरम सामीन किराम, इसी तरह लोग आज के दौर में मुसलमानों को अच्छी अकल सिखा रहे हैं कि मुसलमान हैं, जानवर खरीदे, कीमती जानवर उतना पूरा पैसा जमा कर दिया जाए, कितने यूनिवर्सिटियां चला सकते हैं, कितने दवाखाने खोल सकते हैं, कितने कॉलेजां चला सकते हैं, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए माल बहुत बड़ा जमा होता है। ऐसा करेंगे फिर आइंदा साल 2021 में फिर बोलते हैं मुसलमानों हज को गए तो बहुत पैसा खर्च होता, एक हाजी 4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्च करता हिंदुस्तान से पूरे ममालिक से। इसलिए हज को मत जाओ, पूरा पैसा जमा करो। ऐसा होगा नहीं, ये हमारे जज्बात से, दीनी शिआर से मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी अकलों पे पर्दे पड़ गए हैं। ये कुर्बानी के जानवर के खरीदने में माल जाया नहीं हो रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। हमने तुमको पैसे दिए, इस्तिताअत दी, तुम्हारे लिए जरूरी है कि जानवर खरीदे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता है उसको चाहिए कि कुर्बानी जरूर दे, अगर नहीं देता है वो हमारे ईदगाह में मत आए। और अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी ने कहा हर साल हर एक घर से एक कुर्बानी जरूरी है। और अल्लाह के नबी खुद मदीने में 10 साल मुकीम रहे, 10 साल भी आप कुर्बानी करें। तो मालूम ये होता है कि ईद उल अजहा के 4 दिन में खैरात और सदका, इसीलिए किताबों में लिखा गया है 10,000 का बकरा 20,000 के खैरात और सदकात से अफजल है। आप 10,000 का बकरा खरीद रहे हैं, ये बेहतर है उसके बजाय आप 50,000 रुपए खैरात कर रहे हैं। आम दिनों में खैरात और फजीलत है, खैरात करना, सदका देना, मगर कुर्बानी को छोड़कर, कुर्बानी को बंद करके उसके पैसे खैरात पे लगाना ये जायज नहीं है। कैसा जाया होता है? माल जाया। अरे आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, जो बकरा आप लोगों ने खरीदा है, अपने दिलों पर हाथ रख के कह सकते हैं, मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं, ईद के बाद जो 30,000 का बकरा तुमने खरीदा है, वही 30,000 का बकरा ईद के बाद आपको 15,000 में, 16,000 में आसानी से मिल सकता है। क्योंकि पालने वाले को भी मालूम है कि मुसलमान बड़े शौक से, बड़े जज्बे से, अल्लाह के लिए बड़े शौक से पैसे को देखे बगैर वो खरीदता है। बेऐब होना, अच्छा होना, मोटा ताजा होना, फरबा होना, बेऐब होना, पैसे की कितने भी परवाह नहीं।
ایک پالنے والے کو فائدہ ہوا، اسے ماں کا انتظام ہوا، اس کی ضروریات پوری کرے گا، پھر وہ تمہارے پیسوں سے دوسرے بکرے خریدے گا، آئندہ سال تک پالے گا، پھر اپنی ضروریات پوری کر لے۔ اسی طرح ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا کھاؤ، گوشت کھاؤ، کھلاؤ۔ ارے لاک ڈاؤن میں بکری کا گوشت ہم تو نہیں خریدا ہے، خریدنے والے نے کہا 700 منصاف 700 روپے کلو، مالدار تھے کھا لیے، غریب پیٹ بھر کر کھایا، اس کے 2 بوٹیاں، اس کے 2 بوٹیاں، اس کے 2 بوٹیاں، آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو اگر قربانی کا گوشت اس کے گھر پہنچ رہا ہے، کیا اس لیے فائدہ نہیں ہے؟ اس کے لیے نقصان ہے؟ کون کہتے ہیں کہ قربانی کا مال ضائع ہو رہا ہے؟ عام دنوں میں تم بانٹو گے، لینے والا ایسا بھیجے گی با وہ صدقے کا ہے کہ کئی کا ہے کہ با قربانی کا نہیں آیا، کیا رے منصف کے گھر سے کچھ نہیں آنا رے، بازو کے گھر سے کچھ نہیں آنا با، 2 بوٹی کا بھی تو اچھا تھا با، بڑا مزہ تھا۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو، تم کون ہو سکتے ہو قربانی کے بغیر مال خرچ کرو؟ اور کھلانے بھی ملا، کھانے بھی ملا، گوشت تو مل گیا، چمڑا، جوتے، ریڈ کوٹ، ملٹری کے سامان وغیرہ کس سے بنتے ہیں؟ مردار کے گوشت سے، چمڑوں سے۔ ارے تمہارے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، سعودی گورنمنٹ نے کیسے کیسے جوتے، کیسے کیسے اس کے ساتھ سامان بنا رہے ہیں، عقل حیران ہے۔ دباغت دے کر چمڑوں کو اس کا ساز و سامان بنایا جاتا ہے، مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ بیچنے والے کے لیے فائدہ، بنانے والے کے لیے فائدہ، کتنے فائدے ہیں قربانی کے اندر۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ضائع ہو رہا، یہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تم کو ڈرایا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا میڈیا وغیرہ میں، کورونا کی وبا میں بہت سا پیسہ بند ہو گیا ہے، کاروبار بند ہے، اسی لیے تم پیسوں کو جماؤ، تم کو اپنی بیماریوں میں خرچ کر لو، اڑوس پڑوس میں خرچ کر لو۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سخت وعید ہے، جس نے طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے وہ ہماری عیدگاہ نہ۔ محترم سامعین، یہ قربانی اخلاص للہیت کی وجہ سے کرنا چاہیے، اور ایسے ہی قربانی کو، ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرے۔ جن احباب نے اپنے جانوروں کو خریدا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، مگر نمازوں کو ضائع ہونے مت دو۔ اور اسی طرح جن احباب نے ابھی قربانی کا انتظام نہیں کر لیا ہے، لینے کی کوشش کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر عبادت اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ محبت و الفت عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، یکجہتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔